دوسرا سوال تھا سورہ فلق سے متعلق کہ اس کی مختصر سی وضاحت ہو جائے، کچھ ترجمہ بھی ہو جائے۔ تو دیکھیے سورہ فلق یہ اور سورہ ناس دو صورتیں قرآن مجید کی ہیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں بندے کو پہنچانے والی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان دو صورتوں کی نسبت فرمایا کہ جادو کے اثرات کو یہ صورتیں باطل کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل ہی کیا تھا جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہر جگہ اس کی اپنی شان ہے، اس کی تاثیر ہے، ان صورتوں کی بھی خصوصی شان اور تاثیر ہے کہ بلاؤں سے حفاظت، آسیبی اثرات سے حفاظت اور شیطانی چکروں سے حفاظت، اور اس طرح سے سحر اور جادو اور کہانت سے حفاظت کا یہ ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے ان کو زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین فرمایا ہے، دو پناہ میں دینے والی صورتیں۔ تو سورہ فلق ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میرے حبیب آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کو نمودار کرنے والے پروردگار کی، جو اللہ پاک رات کی تاریکیوں کا خاتمہ کر کے صبح کو طلوع کرتا ہے، روشنی کو لاتا ہے۔ روشنی از خود نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میری پناہ میں آتے ہوئے یہ عرض کریں قل اعوذ برب الفلق، کیوں کہ تاریکیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ دیکھیے رات کی تاریکی عارضی تھی، اندھیرا عارضی تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے روشنی کو پیدا کیا، اجالے کو پیدا کیا، اجالے کو نمودار کیا، روشنی کو بھیجا۔ اس طرح سے اشارہ اس میں یہ ہے کہ زندگی میں کوئی اگر اندھیریاں آئی ہیں، مصائب اور مشکلات آئے ہیں، تو یہ مشکلات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ رات کو نہیں رکھتا، صبح کو نمودار کرتا ہے۔ تو پہلے ہی پناہ طلب کرنے کے موقع پر یہ ذہن و فکر مل رہا ہے کہ وہ پروردگار جو کہ صبح کو نمودار کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اجالا لاتا ہے، وہی زندگی میں بھی اجالا لانے والا ہے، زندگی کی پریشانیوں کو دور کر کے خوشحالیوں میں اس کو بدلنے والا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ کی پناہ میں ہم جب آتے ہیں تو کس چیز سے پناہ میں آئیں؟ من شر ما خلق، اللہ نے جو جو مخلوقات پیدا کی، مخلوقات کے اندر فوائد بھی رکھے ہیں، اللہ پاک نے اس کے اندر مضرتیں بھی رکھی ہیں، نقصان کے پہلو بھی رکھے ہیں، اس میں بھلائیوں کے پہلو بھی ہیں، اس میں شر اور برائیوں کے پہلو بھی ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے، تیری ہر مخلوق کے شر سے تو اپنی پناہ میں ہمیں لے لے۔ تیری پناہ میں آتے ہیں، صبح نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتے ہیں اس کی مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریکی جب چھا جاتی ہے، اندھیریاں جب آنے لگتی ہے، تو اس وقت بھی جو شر اس کے اندر رہتا ہے، رات میں بھی شر ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، تو اس کے اندر کی خرابیوں سے اے اللہ تیری ہم پناہ میں آتے ہیں، اس وقت کی تکلیفوں سے بچا لے، اندھیریوں کی پریشانیوں سے بچا لے، غم و اندوہ سے بچا لے، مصائب و مشکلات سے بچا لے، اور رات کی تاریکی میں یہ جادوگر بیٹھ کر جو عملیات کر رہے ہوں گے ان کے اس عمل باطل سے بھی بچا لے۔ اس طرح سے اللہ پاک کی پناہ میں آنے کے لیے یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو حکم دیا، اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو حکم دیا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والی جو جادوگر عورتیں ہیں ان کے بھی شر سے ہم اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نفاثات کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جادو کرنے والی عام طور پہ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں تو عورتوں کی طرف اشارہ ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ پیشہ اختیار کرنے والے خواہ عورتیں ہو یا مرد ہو، بہرحال ان کے اس پھونک مارنے سے، دم کرنے سے، ان کے اس طرح سے چکروں میں لے جا کر پھنسانے سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ جو حاسد حسد کرے گا، جلے گا، اس کی شرانگیزیوں سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں تو اپنی پناہ میں لے لے۔ تو گویا یہ مبارک صورت جہاں جادوگروں کی چکروں سے بچاتی ہے، وہیں حاسدوں کے شرانگیزیوں سے بھی محفوظ کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ کے سوال کے جواب میں۔